بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سبا ایک ملک کا نام تھا۔ شاید قدیم زمانے میں سبا یمن کا نام ہو، یا یہ کہنا مشکل ہے کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا۔ اس دربار میں ہر قسم کے چرند پرند موجود تھے، لیکن ان جانوروں کے درمیان ہدہد موجود نہیں تھا۔ تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے حاضر نہ ہونے پر کچھ پریشانی ہوئی۔ وہ چاروں طرف نظر دوڑا رہے تھے اور ہدہد کو تلاش کر رہے تھے۔ اچانک ہدہد حاضر ہو گیا، تو اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیر تک حاضر رہنے کی وجہ دریافت کی۔ تو ہدہد نے بتایا کہ ملک سبا میں ایک عورت حکومت کرتی ہے، وہ اللہ کے دین پر یقین نہیں رکھتی، وہ آتش پرست ہے اور اس کے پاس کثیر فوج ہے، یہاں تک کہ وہ عالی شان محل میں رہتی ہے اور اس کی خدمت کے لیے بے شمار غلام ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی باتیں غور سے سنی اور کہا کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو سچ ہے یا جھوٹ۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ملک سبا کے نام ایک رقعہ لکھا۔ آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے بسم اللہ لکھا اور یوں تحریر کیا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو سب سے بڑا مہربان اور بڑا رحم والا ہے۔ تم اپنی سلطنت پر غرور اور سرکشی نہ کرو، پہلے تم اللہ کی فرمانبرداری کرنے کا عہد کرو، پھر میرے پاس چلی آؤ۔ آپ نے خط ہدہد کے حوالے کیا اور بولے کہ یہ خط اس کے سامنے ڈال دو۔ اب ہدہد نے ایسا ہی کیا۔ ملکہ نے خط اٹھا کر پڑھا اور درباریوں سے کہا اور پڑھ کر سنایا اور ان سے رائے طلب کی کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ دربار میں حاضر تمام لوگوں نے ایک رائے ہو کر کہا کہ ہم طاقتور ہیں، اس لیے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں، ہم سلیمان علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ ملکہ سبا نے کہا یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم کمزور تو نہیں، لیکن ہمیں سوجھ بوجھ سے کام لینا چاہیے۔ ان سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے میں تحفے تحائف بھیجنا چاہتی ہوں۔ اگر انہوں نے ہمارا تحفہ قبول نہ کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ پیغمبر ہیں، اور پیغمبروں کو مال و دولت کی ہوس نہیں ہوتی، اور اگر انہوں نے تحفہ قبول کیا تو میں سمجھوں گی کہ وہ صرف بادشاہ ہیں، اور بادشاہوں کو ملک گیری کی ہوس ہوتی ہے۔ میں اس بات سے خوفزدہ ہوں کہ بادشاہ جس ملک میں داخل ہوتے ہیں وہاں تباہی مچا دیتے ہیں اور ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ ملکہ نے یہی سوچ کر تحفے تحائف بھیجے اور تحفوں کا سامان لے کر خادم حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا مقصد یہ نہیں جو ملکہ نے سمجھا، میرے پاس دول و حشمت کی کمی نہیں ہے، خدا نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ میں چاہتا ہوں ملکہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میری پاس چلی آئے، اگر نصب نے میرے پاس آنے سے انکار کیا تو میں لشکر لے کر پہنچ جاؤں گا، اور پھر ملکہ کو رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ خادم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا پیغام ملکہ تک پہنچا دیا اور ملکہ نے روانگی کے لیے تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل کو بہت حیرت انگیز طریقے سے اور بڑی حکمت عملی کے ساتھ تیار کیا۔ جب ملکہ سبا محل کے فرش پر پاؤں رکھنے والی تھی کہ پیچھے ہٹ گئی اور اپنے پائنچے اوپر چڑھانے لگی۔ اس پر ایک خادمہ نے ملکہ کی حیرت دیکھ کر کہا یہ پانی نظر آ رہا ہے لیکن پانی نہیں بلکہ فرش ہے، اپنے پائنچے اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ ملکہ یہ عجوبہ دیکھ کر دنگ رہ گئی اور کہنے لگی اے پروردگار، میں نے اپنے جان پر ظلم کیا، میں سلیمان کی بات مانتی ہوں اور اللہ ہی تمام کائنات کا رب ہے۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور آپ علیہ السلام سے نکاح کر لیا۔ امید کرتے ہیں ناظرین آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔